دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن نے ایک سنجیدگی سے نیا فرنٹ جو ہے اس کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ ہے پنجاب۔ ویسے تو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے بھی ظاہر ہے تگودو زبردست جاری ہے، لیکن آج ہم بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کی اور پنجاب حکومت کی کہ پی ڈی ایم جو ہے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون وہ پنجاب میں کیا موو کرنے والے ہیں۔ یہ تو آپ سن چکے ہوں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ گویا معاملہ کلیئر کر دیا کہ پنجاب میں آئندہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہوگی۔ یہ اس کنٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پرویز الہی کو آفر کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس میں ضمنی ایک بات کہ جس طرح آپ سن چکے ہوں گے کہ گیلانی صاحب کی سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ چودھری برادران کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو معاہدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ ویسے یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ شخص جو ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے اس پارٹی کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، جیسے مسلم لیگ نون میں بارہا آپ کو پتہ ہے کہ پیر پگاڑا مرحوم جو موجودہ پیر پگاڑا کے والد صاحب تھے، ان کے دور میں سب سے پہلے پرویز الہی نے جب وزیر بلدیات تھے تو پنجاب میں وزیر اعلی نواز شریف کے خلاف سازش کی تھی۔ اگر جو ناکام رہے تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بھی پاسداری نہیں آپ کرتے جتنا آپ ڈرامہ رچا رہے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ ان کی باغ ڈور جو ہے وہ باجوائی گنڈوں کے ہاتھ میں ہے، تو ظاہر ہے جس قدر وہ ڈھیل دیں گے، جس طرف اشارہ کریں گے تو وہ چودھری برادران جو ہیں گویا سر کے بل اس طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال آتے ہیں پنجاب اسمبلی کی طرف کہ پنجاب اسمبلی کی سب سے پہلے تو اعداد و شمار آپ کی خدمت میں ریفریش کر دوں کہ پنجاب اسمبلی کے کوئی اگر رکن کوئی سیٹ خالی نہ ہو، یعنی پورا ہاؤس مکمل ہو، تو پھر ہوتے ہیں اس کے ممبران کی تعداد 371 371۔ موجودہ جو اسمبلی ہے اس میں 368 ہیں، 368 ہیں جی، تو 368 ہیں، یعنی 3 کم ہیں۔ اور 3 کم کیوں ہیں؟ وہ 3 سیٹیں ایسی ہیں جس میں ویسے ایک سینس میں الیکشن ہو چکا ہے، لیکن مختلف جو حالات ہیں اس وجہ سے وہ سیٹیں خالی ہیں۔ مثلا ایک اس میں سیٹ ہے جی جو اپنا چودھری نثار علی خان ہیں، PP10 راول پنڈی 5۔ آپ کو پتہ ہے کہ عام انتخابات 2018 میں وہ صوبائی اسمبلی کی صرف ایک نشست پر کامیاب ہوئے، اور وہ ان کے تئیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی ان کے لیے بہت چھوٹی جگہ ہے جی، انلیس کہ انہیں کوئی وزارت اعلیٰ کا خواب جو ہے وہ اس میں نظر آئے۔ ظاہر ہے جب خواب نظر آتا ہے تھوڑا بہت وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن خواب جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، لہذا وہ ابھی تک سیٹ خالی ہے۔ نہ ان کا حوصلہ یہ کرتا ہے کہ وہ سیٹ کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی ان کی انا یہ گوارہ کرتی ہے کہ وہ حلف اٹھا لیں۔ تو اس کے علاوہ PP51 گجرانوالہ جو وزیرآباد کی سیٹ ہے، ریسنٹلی بائی الیکشن ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو بیگم طلعت محمود ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کامیاب ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ان کا حلف نہیں ہوا، لیکن حلف کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو چودھری نثار کی طرح ڈیفائنٹ نہیں ہیں اس حلف برداری کے حوالے سے۔ اسی طرح وہ PP217 ملتان 7 ہے، اس میں محمد سلمان صاحب ہیں، وہ PTI کے۔ جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا 2018 کا، تو اس وقت وہ آزاد تھے، اور PTI کے کینڈیڈیٹ شاہ محمود قریشی اینڈ ادر مجاور فرام ملتان جی، لیکن شاہ محمود قریشی کو حیرت انگیز طور پر صوبائی اسمبلی کی نشست پر ایک آزاد امیدوار نے شکست دی۔ کیا فیکٹر سے یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن محمد سلمان صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیتنے کے بعد پھر PTI میں ہی شامل ہو گئے، لیکن ان کی یہ بھی کوشش رائگاں گئی، اس لیے کہ شاہ محمود قریشی کا کیونکہ اثر و نفوذ PTI میں ظاہر ہے بہت زیادہ ہے،
اور شاہ محمود قریشی باجوائی گنڈوں کا ہی علم بردار ہے. تو اس والے سے اس کا گویا اسٹیبلشمنٹ میں یا اسٹیبلشمنٹ کی جوڈیشل برانچ میں بھی اثر ہے. اس لیے آج تک اس کو یعنی ایم پی اے نہیں بننے دیا گیا عملی طور پر کہ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے روک دیا کہ یہ ڈی نوٹیفائڈ ہی رہیں گے، یعنی یہ حلف نہیں اٹھا سکتے یا یہ اسمبلی کے ممبر ورکنگ نہیں ہوں گے. اس طرح وہ ریٹائر ہو گئے اور اب بھی کیس سپریم کورٹ میں گویا پینڈنگ ہے. تو اس میں شاہ محمود قریشی کی خدمت میں سپریم کورٹ حاضر ہے، انہوں نے اس بندے کو ایم پی اے نہیں بننے دیا. دوسری طرف نثار علی خان ہے، وہ خود نہیں بننا چاہتے یا کوئی انہیں پرابلم ہے جی. تو بہرحال یہ 3 سیٹیں خالی ہیں. باقی جو 368 یا 368 ہیں ان میں صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی یعنی پہلے رولنگ کولیشن، ویسے سمپل سی یہ یعنی کوئی بہت زیادہ پارٹیاں نہیں ہیں نا پنجاب اسمبلی میں. تو پی ٹی آئی کے 181 ہیں اور پی ایم ایل جس کو عرف عام میں کیو لیگ کہیں گے اس کے 10 ہیں. ٹوٹل 191 ہو گیا، یعنی میجر یہی پارٹ رہے کولیشن کے. باقی اپوزیشن میں پی ایم ایل این ہیں 165 اور پیپلز پارٹی 7 ہیں، وہ ٹوٹل 172 بنتے ہیں. اس کے علاوہ 5 اور لوگ ہیں. ایک راہ حق پارٹی جس میں مولانا محمد معاویہ مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم کے صاحبزادے ہیں، تو وہ ان کی پارٹی راہ حق ہے اور وہ ایک ہی ایم پی ہیں. باقی 4 آزاد ہیں. اب وہ جو آزاد ہیں ظاہر ہے وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں جی. تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ رولنگ کولیشن کے جو کمیٹڈ ہیں وہ 191 ہیں، اپوزیشن کے کمیٹڈ 172 ہیں اور 186 چاہیے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے یعنی چیف منسٹر بننے کے لیے. تو 186 کے مقابلے میں گویا پی ٹی آئی رولنگ کولیشن جو ہے اس کے پاس 191 ہیں. ظاہر ہے اگر 4 آزاد بھی ان کے ساتھ ملا لیں تو 195 ہیں، کیونکہ آزاد کا رخ ہمیشہ ایوان اقتدار کی طرف ہوتا ہے. رائے حق والے جو ہیں وہ درمیان میں ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں اور کہیں نہیں بھی جا سکتے ہیں جی. تو بالفرض اگر انہیں 195 کولیشن کو سمجھ لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 186 اور 195 9 ان کے پاس زیادہ ہیں. اور جو اپوزیشن ہے کمیٹڈ 172 ہیں. اگر 4 ان کے ساتھ کبھی مل جائیں، سپوز اگر حالات بدلتے تو پھر 176 ہوگا، لیکن فار دا ٹائم بینگ تو ہم 172 ہی سمجھیں گے. اب عدم اعتماد لانے کے لیے بھی ظاہر 186 بندے چاہیے. اب اس میں اپوزیشن کو 14 بندے اور چاہیے، یعنی 186 بنانے کے لیے 172 میں سے 172 کے ساتھ 14 اور شامل کریں. وہ کہاں سے آئیں گے؟ شنید یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان میں سے 18 سے 25 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں. 18 کی ڈیل گویا ڈن ہو چکی ہے کہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوں، ضمنی ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، تو اس میں ان کو نون لیگ جو ہے وہ ٹکٹ دے گی. لہٰذا وہ اپنی سیٹ کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں. اگر عدم اعتماد لایا جاتا ہے تو وہ عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے. ظاہر ہے اس کے کنسیکوینس کے طور پر وہ اپنی سیٹیں لوز کر سکتے ہیں. ان کیس آف دیٹ وہ ضمنی الیکشن میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اب ان 18 سے 25 سپوز 14 ان کو چاہیے. اب نون لیگ کے بھی 4-5 ناراض لوگ ہیں، موسٹ پروبیبلی 3 یا 4 ہیں. شرک پوری جن میں ایک نام ہے، ایک انصاری صاحب ہیں. اس طرح وہ اگر سپوز 4 ہوں تو اس کا مطلب ہے 18 اگر کمٹ ہو چکے ہیں تو پھر باقی 14 ہی بچے اور 14 ہی چاہیے. لیکن سپوز 18 کی بجائے 25 ہو جائیں جس کی غالب امکان ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ یعنی 25 میں سے 4 یا 5 نکال دیں، 20 یا 21 رہ گئے اور 14 چاہیے تو پھر 6-7 بندوں کی اکثریت ہو جائے گی، وہی جو کم و بیش پی ٹی آئی کی صورتحال. مطلب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بیلنس جو ہے وہ بڑا نازک ہے. نازک اسی وجہ سے ہے کہ جو حقیقی پاپولر پارٹی تھی اس کو باجوائی گنڈوں نے مصنوعی انداز سے ہروایا
اور اس کے باوجود جنرل سیٹوں پر ان کی اکثریت آ گئی، کوئی ایک آدھ سیٹ ان کی زیادہ تھی، تو باجوائی گنڈوں نے پھر آزاد امیدوار اور یہ وہ ہیرا پھیری کے ساتھ اپنا کام چلا لیا۔ تو یہ صورتحال ہے جناب پنجاب اسمبلی کی۔ اب ظاہر ہے یہ ایک طرح سے مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے پاس اس کا گول ہے۔ یہ جو موجودہ تعداد 368 کی کہہ رہے ہیں، اس میں یعنی اگر ضرورت ہو پی ٹی آئی کو تو وہ ظاہر ہے ان کا جو ایک ریزرو میں ایم پی ہے جو شاہ محمود قریشی کے خلاف ہے، وہ اس کو بھی فوراً لا سکتے ہیں، اور نون لیگ کے ظاہر ہے 165 سے 166 ہو جائیں گے جب وہ وزیر آباد والی سیٹ والی خاتون آ جائیں گے، اور ظاہر چودھری نثار جو ہیں وہ چیف منسٹرشپ سے لیسر ایگری نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ بھی فارغ رہیں گے، تو اس کا مطلب 166۔ مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں ایٹ لیسٹ 14-15 لوگ جو ہیں نون لیگ کو چاہیے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سنجیدہ ہے یہ موو بنانے میں۔ جو موجودہ گیلانی والی یعنی پی ڈی ایم نے گویا اپسیٹ کیا ہے حکومت کو، اس حوالے سے دیکھیں تو مسلم لیگ نون ہو سکتا ہے یہ سبسٹینشیل موو، یعنی پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ کو پتہ بلاول بھٹو صاحب بھی بہت اس معاملے میں ووکل اور ایکٹیو ہیں، تو عین ممکن ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب میں یہ مارکا گرم کر دے، اور اس میں انہیں جیتنے کے بھی کافی چانسز ہیں۔ اس کے باوجود کہ باجوائی گنڈے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے، لیکن پھر بھی پنجاب میں ایسی صورتحال ہے کہ باجوائی گنڈوں کی کوشش کے باوجود اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ آپ حیران ہو گئے ایسے کیوں ہے؟ اس لیے کہ نون لیگ اگر چاہے تو 25 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کمٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی حقیقی سیاست کرنا چاہتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ جو ببل بنایا گیا یعنی قمر باجوہ کی سرکردگی میں گنڈائزم نے، یہ کسی وقت بھی بسٹ کر سکتا ہے، اور حقیقی پاپولر پارٹی نون لیگ ہی ہے۔ پنجاب میں تو وہ گویا اوور ویلمنگ ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں بالکل فری فیئر الیکشن کرایا جائے تو اغلب امکان ہے کہ پی ٹی آئی کو جو موجودہ ان کی اسٹرینتھ ہے اس میں سے کوئی 10% ہی سیٹیں ملیں گی۔ یہ جو لوز ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے یا ناراض ہیں، شنید یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ وہی لوگ ہیں جو ساؤتھ پنجاب سے یعنی جو باجوائی گنڈے تھے انہوں نے ان کو زبردستی گویا ساتھ بھیجا تھا پی ٹی آئی کے۔ ظاہر ہے اب وہ پلوں کے نیچے سے پانی کافی گزر چکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی گویا ایک بانجھ پن کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ راہ و رسم رکھیں گے تو سیاسی طور پر ہمیشہ کسی میجر، کسی کرنل، کسی جنرل اور کسی بریگیڈیئر کی بیساکھیوں پر رہیں گے اور ان کی ڈسپوزل پر رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنجرانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین گویا بنائے گئے تھے، وہ بھی بعض کا کسی بریگیڈیئر، کسی میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کے گوڑے گیٹوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں کیا شو ڈاؤن ہوتا ہے۔ اگر نون لیگ اور پی ڈی ایم سنجیدہ ہوں تو پنجاب میں مارکا جو ہے وہ یعنی اس کو گرم بھی کیا جا سکتا ہے اور جیتا بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں جناب۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔